کرکٹ بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اچھا. بلکہ جو T20 اگلا ورلڈ کپ ہے نیکسٹ ایئر، جی. وہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں مشترکہ طور پر ہو رہا ہے. اچھا. اور امریکہ میں باقاعدہ ٹیم ہے، یہاں کرکٹ بورڈ ہے، جی. اور یہ ٹیم کے باقی ملکوں کے دورے بھی کرتی ہے. جی. اور اور آسٹریلیا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ امریکہ میں جو کرکٹ ہے وہ تقریباً 18ویں 17ویں صدی سے رہا ہے. اچھا. 17ویں صدی میں یہاں پر باقاعدہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنل میچ کھیلا گیا تھا. اب آہا. تو خیر کرکٹ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. ہوں. اور آپ کو میں تھوڑی سی معلومات دے دوں کہ یہاں تقریباً 800 کے قریب جو ہے وہ لیگز ہیں، اچھا. 32,000 کے قریب رجسٹرڈ کرکٹرز ہیں. ماشاء اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پر بہت بے شمار ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، اللہ. ہوں. اور باقاعدہ یہاں کی ٹیم ہے جو خاصی مضبوط ٹیم ہے. اچھا. صحیح. صحیح. اچھا حسن بھائی، تو یہ آپ نے کہا جیسے لیگس وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ جو ہمارے یہاں کیا پاکستان سے پلیئر باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان لیگس میں کھیلتے ہیں جو مختلف جو لیگس ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہاں دو ٹائپ کی لیگس ہیں. ایک تو ایک بہت بڑی لیگ شروع ہوئی ہے جیسے IPL یا PSL ہے، اس کا جی. نام ہے میجر لیگ. اچھا. یہ پہلا میجر لیگ ٹورنامنٹ تھا، اس میں 3-4 پاکستانی کھیلنے کے لیے آئے تھے، جیسے محمد رضوان جو اچھا. تھے وہ کھیلے. اس کے علاوہ مصباح الحق آئے تھے، محمد حفیظ آئے تھے. ہوں. تو وہ اب لیکن پہلا سال تھا اس کا، انشاءاللہ اگلے سال سے وہ زیادہ بہتر بڑے پیمانے پر ہوگی. صحیح. لیکن اس کے علاوہ یہاں پر چھوٹی لیگز ہیں جو کلب کھیلتے ہیں. اچھا. ان میں بھی جو پاکستان کے وہ کھلاڑی جو اب باقاعدہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے، جی. بہت بڑی تعداد میں، اگر میں حساب لگاؤں تقریباً 20 سے 25 کھلاڑی ہاں ہاں. پاکستانی یہاں مختلف لیگز میں کھیل رہے ہیں. ہاں ہاں. صحیح. 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 اچھا حسن بھائی، یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ کرکٹ میں جو امریکن ہیں وہ کتنے انوالو نظر آئے آپ کو؟ کیونکہ یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے کھیلنے آتے ہیں لیگس اور یہ ان کا انٹرسٹ، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے ان کا انٹرسٹ زیادہ تر جو ہے فٹ بال میں ہے یا والی بال میں ہے یا دوسری جو بڑا گیمز ہیں. اچھا آپ نے سوال کیا. جی. ہاں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ ابھی تک جو کرکٹ فل فلیج پورے طریقے سے جی. امریکہ میں رائج نہیں ہو سکی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ہوں. کہ جو لوکلز ہیں جی. وہ انوالو نہیں ہیں، ہاں. اور گراس روٹ لیول پہ ابھی کرکٹ اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے. صحیح. زیادہ تر جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہ ایکسپیٹریٹس کھیلتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو جی. یہاں آ کر سیٹل ہو گئے ہیں. جی. ان میں بہت بڑی تعداد ہے، پاکستانی بہت تعداد میں، انڈینز بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہوں. پھر سری لنکنس ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، صحیح. افغانی ہیں، پھر ہوں. انگلینڈ کے ظاہر انگلینڈ کے لوگ ہیں. ہوں. تو وہ کھیلتے ہیں کرکٹ. اچھا. تو اب اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسکولوں میں کرکٹ رائج کی جائے، کیونکہ پہلے لوگوں کو کرکٹ کا پتہ نہیں تھا. جی. لیکن اب میڈیا نے کرکٹ کو اتنا پاپولر کر دیا ہے کہ اب امریکنز بھی ہیں، ان کو بھی کرکٹ کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح کھیلی جاتی ہے. ہوں. لیکن ابھی تک ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے یہ بیس بال کی کاپی ہے. جی. تو میرا خیال ہے ایگزیکٹلی. جس دن ان کا یہ جو ہے وہ دور ہو گیا ہاں ہاں. اور انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، ہاں. تو پھر امریکہ میں کرکٹ اسی لیول پہ آ جائے گی جس میں ساری دنیا میں ہے. بالکل بالکل. آپ نے بیس بال کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ امریکہ میں بیس بال واقعی بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے، بہت بہت کریز ہے وہاں بیس بال کا. بہت بیس بال اور فٹ بال دونوں قسم کی، جی جی. رگبی بھی اور دوسری فٹ بال بھی. جی جی جی. تو اچھا حسن بھائی، یہ بیس بال چلے آ گئی بات، تو ہم کرتے چلتے ہیں لوگوں کو ذرا اس کے حوالے سے ہی پتہ چل جائے گا. بیس بال اور کرکٹ کا فرق ذرا بتا دیجیے گا لوگوں کو. نہیں بہت فرق ہے. دیکھیے رولز اول تو بالکل مختلف ہیں، فارمیٹ بڑا مختلف ہے، جی. لیکن اس میں لوگوں کو اصل میں اس لیے لگتا ہے کہ مثلا ہمارے یہاں بیٹسمین کو بیٹر کہا جانے لگا ہے. جی. تو اس میں بھی جو جس کے ہاتھ میں بلہ ہوتا ہے وہ گول سا، جی. وہ بیٹر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. صحیح. اچھا فیلڈر ہمارے یہاں بھی ہے، وہاں بھی فیلڈر کہلاتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے نا. رن ہمارے بھی ہیں، ان کا رن اور ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن رن کہلاتا صحیح. ہے. تو صحیح. اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو گیا کہ بیس بال کرکٹ سے بہت ملتی ہے، صحیح. لیکن اس کے رولز اور کھیلنے کا انداز بہت ہے. مختلف. ہٹیں وغیرہ اسی طرح لگائی جاتی ہیں، اچھا. بال بھی اس طرح نہیں پھینکی جاتی، بال ہاتھ گھما کے نہیں پھینکی جاتی، بال باقاعدہ تھرو کی جاتی ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ رولز بہت بالکل ڈفرینٹ ہیں کرکٹ، اور اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. صحیح. اور اس کا بیٹ اور بال دونوں چینج ہوتی ہیں. جو کرکٹ کا بیٹ اور بال ہوتا ہے کہ بالکل بال بیس بال بڑی کا بیٹ ہوتی بالکل مختلف ہے، آپ نے ہے. جی. دیکھا ہوگا. گول. اسی طرح بال بھی مختلف ہے بالکل. ہاں بال بھی بڑا بال ہوتا ہے بیس بال کا، اور بیٹ گول ہوتا ہے، جبکہ جو کرکٹ کا بیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ
پتلا بھی ہوتا ہے، چوڑا بھی ہوتا ہے، اور بال بھی چھوٹا ہوتا ہے کرکٹ کا. بالکل جناب، یہ آج کا ہمارا پروگرام ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ دے سکیں حسن بھائی کی زبانی. حسن بھائی، آخر میں چونکہ پروگرام کا بھی وقت اب ختم ہونے پہ ہے، آخر میں ذرا یہ بتا جی دیجیے گا کہ اب جو پاکستان کی جو چونکہ کرکٹ پہ ہم بات کرتے ہوئے آخر میں بات کرکٹ پہ ہی ختم کریں گے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے، چونکہ آگے اب دورے آنے شروع ہو جائیں گے، پاکستان کی ٹیم کے دورے ہیں، تو اس میں اور جو نیا ٹیلنٹ ہے، جو قائد اعظم ٹرافی بھی ختم ہوئی ہے، اور اس میں سرفراز احمد جو ہے وہ ان کی ٹیم ون کر گئی ہے، تو جو نیا ٹیلنٹ ہے، کیا اس ٹیلنٹ کو بھی لانا چاہیے ٹیم میں، یا ابھی جو موجودہ لڑکے ہیں ان کو ہی آپ نے آگے لے کے چلنا ہے؟ نہیں جی، ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہے جی کہ ہم ٹیلنٹ کو ایک چانس نہیں دیتے، جی اس کو سائڈ لائن پہ رکھتے ہیں، جی اور اگر چانس دیتے بھی ہیں تو بہت دیر میں دیتے ہیں جی جب ان ہاں کی عمر ہو چکی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. اس کی دو تین میں مثالیں آپ کو دوں گا. مثلا مصباح الحق تقریباً 31 سال کی عمر میں وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے. جی ہاں سعید اجمل آپ کے 30 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلے. صحیح ہمارا ایک بڑا اچھا بالر ہوا کرتا تھا نیشنل بینک کا، احتشام الحق، صحیح احتشام الدین، صحیح جنہوں نے بڑی وکٹیں لی اور یہاں فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوتا تھا. صحیح اس کو ہم نے کوئی تقریباً 34-35 سال کی عمر میں موقع دیا، انگلینڈ میں وہ انفٹ ہو گئے. صحیح. تو اب ہمارے پاس ایک بہت ٹیلنٹڈ لائن موجود ہے پلیئرز کی. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی سلیکشن کمیٹی ہے اور ہوں ہیڈ کوچ اب محمد حفیظ ہیں، بہت ہوں سمجھدار ہیں، پڑھے صحیح لکھے بھی ہیں، صحیح اور ان کا ایک اپنا ویژن بھی ہے. ان کو پروفیسر کہا جاتا ہے. ہوں بہت سمجھدار ہے، پاکستان کے کپتان بھی رہے، ہوں صف اول کے کرکٹر رہے. تو صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ٹیلنٹ پاکستان کا ہے جی اس کو لائیں، صحیح اس کو گروم کریں، ایک صحیح. پول بنائیں، ہوں اور اس کے بعد ان کو باری باری چانس دیں. ٹھیک. صحیح. تو ان میں کئی بڑے اچھے نام ہیں. مثلا سائم ایوب ہوں ایک لڑکا ہے جس نے حال ہی میں نہ صرف یہ کہ ڈبل سینچری بنائی قائد اعظم ٹرافی میں، جی ہاں بلکہ اس دونوں اننگز میں سینچریاں بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا، صحیح اور صحیح. ٹاپ وہ رن گیٹر تھا. ہوں بہت جارحانہ بیٹنگ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں تینوں فارمیٹ میں وہ بہترین کھلاڑی ثابت ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سرفراز کو بھی بہت ارلی ہٹا دیا گیا. جی ٹیسٹ میچوں میں اب بھی سرفراز بہترین کھلاڑی ہیں اور ہوں ان کو ٹیسٹ میچوں میں موقع ملنا چاہیے. صحیح. اس کے بعد ایک طیب طاہر ہے. ہوں یہ وہ لڑکا ہے جس نے آپ کو جو انڈر 19 کرکٹ تھی جی اس کی جو ٹیم گئی تھی اس کا ورلڈ کپ جتایا. واہ تو ماشاء میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے اور وہ بھی بہت ہی ہارڈ ہٹنگ پلیئر ہے. اللہ. محمد حارث کو آپ نے موقع نہیں دیا، حالانکہ ٹیم کے ساتھ رکھا. جی محمد حارث کو موقع دینا چاہیے. صحیح. اس کے بعد ایک اور جو ہے نیا لڑکا ہے ہریرا، جی وہ بہت ہی ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار بیٹنگ کر رہا ہے، بہت ہی ینگ ہے، ہوں اس کو ٹیم میں لانا چاہیے. صحیح. اس کے بعد بالرز میں آپ کے پاس احسان اللہ جی ایک تیز ترین بالر موجود ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ حارث کے ٹکر کا بالر ہے. ہوں اس کو موقع دینا چاہیے. صحیح. حسنین انجرڈ تھے لیکن وہ بہت ٹیلنٹڈ بالر ہیں، بہت اسپیڈ ہے ان کی، ہوں تقریباً 50 کی رفتار سے وہ گیندیں کرتے ہیں. ہوں ان کو دوبارہ ٹیم میں لانا چاہیے اور باری باری موقع دیں. صحیح. زمان کو گروم کریں، بہت اچھا بالر ہے. ہوں تو آپ کے پاس خاصا ٹیلنٹ موجود ہے، ہوں لیکن ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح سب سے بڑی بات ہے ان کو مینٹلی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی، چونکہ آخر میں بالکل ختم پہ ہیں، پروگرام بھی آنے پر ہے، یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ ہم بہت وقت لگاتے ہیں ٹیلنٹ کو آگے لانے میں. آپ ایک کرائٹیریا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کس عمر میں ہم ٹیلنٹ کو جو ہے لے کر آ جائیں، تاکہ وہ آئندہ سے سچن ٹنڈولکر کی ہم بات کریں، 89 میں انہوں نے اپنا آغاز کیا، 88-89 میں، اور وہ 2011 تک جو ہے موجود رہے. تو کس عمر میں ہم لے آئیں؟ 15 سال کی عمر سے لے کے انہوں نے آغاز کیا تھا اور وہ تقریباً 39-40 سال تک کھیلے. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ لڑکا میچور ہو چکا ہے ہوں بیٹھے اپنے کھیل جی میں میچور ہے، کانفیڈنٹ بھی ہے، جی فزیکلی اسٹرانگ ہے، ہوں ٹھیک ہے نا، ہوں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، صحیح. تو اس کو آپ لے کر آئیں. چاہے فوری طور پہ ایکسپوز نہ کریں، ہوں اسے کچھ عرصے ٹیم کے ساتھ رکھیں، ایک صحیح. آدھ میچ کھلاتے رہیں. ہوں جگہ دیکھیں میچ میں اچھی پرفارمنس دیتا ہے، کانفیڈنس کا مظاہرہ کرتا ہے، تو جی اس کو آپ میچوں کی تعداد بڑھا دیں. صحیح جب وہ بالکل پختہ ہو جائے تو پھر آپ اس کو فل فلیش ٹیم میں لے آئیں. صحیح. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو ٹیم کے ساتھ لے جا رہے ہیں، پورے آپ نے پتہ چلا وہاں پر آپ نے 8 میچ کھیلے لیکن وہ باہر بیٹھا رہا. یہ ہوں بہت زیادتی ہے.
صحیح تو صحیح آپ گروم کریں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں ایک زمانے میں دنیا کے سب سے کم عمر ترین لوگ شامل ہوئے. مشتاق محمد 14 سال کی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلے، اور وہ ماشاء بھی ویسٹ انڈیز کی ٹاپ ٹیم کے سامنے. اللہ واہ اور آپ سوچئے کہ پھر اس کے بعد وہ 1962 تک وہ کرکٹ کھیلتے رہے. واہ ٹھیک ہے نا. حسن رضا ہمارے 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلے. واہ نصیب الغنی ہمارے ایک بالر تھے لیفٹ آرم، انہوں نے 16 سال کی عمر میں ڈیبیو کیا، وہ بھی ہوں ویسٹ انڈیز کے خلاف. صحیح تو پاکستان کا تو ریکارڈ ہے ینگ ہوں کھلاڑیوں کو لانے کا، لیکن اب پتہ نہیں کیوں ہم ڈرنے لگے ہیں، آنے نہیں دیتے رہے کھلاڑیوں کو. صحیح صحیح بالکل جناب. اور آج کے پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا، اور آج بھی ہم نے گفتگو کی حسن بھائی سے، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی اور آپ کو سکھانے کی کوشش کی. اور حسن بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کچھ دے کر جائیں. اس پلیٹ فارم کا مقصد، اس پروگرام کا مقصد اور اس تمام گفتگو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں، اور یہ ہم اس پر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. حسن بھائی آج کا پروگرام کے حوالے سے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آصف، تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات. جی ہاں بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. اور جناب آج کا پروگرام یادیں اور باتوں سے مجھے اور حسن جلیل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ، گڈ بائے اینڈ شب خیر.